کیا اس مہینے میں نکاح کرنا جائز ہے؟ اس میں شادی جائز نہیں ہے، ایک گناہ ہے، حرام ہے، بہت بڑا کبھی عمل ہے۔ مہینہ ایسا نحوست والا آیا کہ ہمارا فلاں عزیز ہم سے جدا ہو گیا، یہ سب سے پہلے اسے نحوست والا مہینہ قرار دینا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر عرب کے جو لوگ تھے تو سفر کا مہینہ وہ تھا جس میں لوگ زیادہ تعداد میں جنگوں پہ، لڑائیوں میں نکل پڑتے تھے۔ سفر کے مہینے کے اندر یہ غزوہ خیبر ہوا، اس مہینے میں شادی کرنے والے کیا ان کی شادی ناکام ہو جاتی ہے؟ سفر کا معنی خالی ہونا، بعض لوگ اسے منحوس کہتے ہیں۔ یاد رکھیں نحوست کسی مہینے میں نہیں ہوتی، نحوست انسان کے اپنے عمل میں ہوتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک گلوبل اسٹوڈیو۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ماہ سفر کی حقیقت، جس کے بارے میں ہم مفتی کامران شہزاد صاحب سے جانیں گے کہ اس ماہ میں اسلام میں کون سے ایسے کام ہیں جو کرنے چاہیے اور شریعت میں کون سے ایسے کام ہیں جن کو کرنے کے اوپر پابندی ہے۔ مفتی صاحب، مگر یہ اس کے برعکس یہ ہے کہ معاشرے میں اس چیز کو عام دیکھا جاتا ہے، عام رسومات ہوتی ہیں۔ لوگ جب کسی بچے کا نکاح رکھتے ہیں، شادی کے دن رکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ محرم اور سفر کے یہ 2 ماہ نکال کے ہم کریں گے، سفر میں رخصتی نہیں کرتے، سفر میں نکاح نہیں کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت ہی شکریہ آج کے اس موضوع کے لیے آپ نے مجھے ایک دفعہ پھر دعوت دی۔ جی آپ کا بالکل بڑا زبردست اور لوگوں کے ذہنوں کے مطابق آپ نے سوال کیا ہے، تو اس کا میں جواب عرض کرتا ہوں کہ لوگ بضد ہیں کہ اس مہینے کے اندر جتنا بھی آپ انہیں گائیڈ کر دیں، آپ قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں، تو وہ چونکہ بضد ہیں ان 2 مہینوں کے اندر نکاح نہیں کرنا۔ ماہ محرم کی تو ایک وجہ ہے کہ وہ حرمت والا، قربانی والا، شہادت والا مہینہ ہے، اور پھر ہم نے اسپیسیفک چونکہ موضوع ہمارا سفر کا ہے تو اس جی حوالے سے جو لوگ بضد ہیں کہ سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا، ایسے ہو جاتا ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کامیابی نہیں ہوتی۔ اس میں یاد رکھیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ عرف عام کا اسلام نے بڑا خیال کیا ہے۔ جی جی جو عرف عام ہوتا ہے، جو موجودہ حالات ہوتے ہیں نا کسی بھی وقت میں، کسی بھی زمانے کے اندر، تو جو عرف عام لوگوں کے جو ذہنوں کے اندر خیالات، تصورات ہوتے ہیں نا، اس کے مطابق اسلام کے جو قاعدہ ہوتا ہے، جو مسئلہ ہوتا ہے، اسی پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہے، اگر لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے کی شادی ناکام ہو جاتی ہے، تو علماء نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ سفر کے مہینے میں نکاح نہ کریں ایسے لوگ۔ وجہ یہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ شادی ناکام ہو ہی گئی، اگر شادی ناکام ہو گئی تو لوگ فوراً کیا کہیں گے؟ کہیں گے بھائی دیکھو ہم نے کہا تھا نا سفر کے مہینے میں نکاح نہ کرو، ناکام ہو جاتا ہے، دیکھو نکاح سفر میں کیا تھا۔ تو لہٰذا اس کے اس نکاح کی وجہ سے لوگ اللہ کے بنائے مہینے کی طرف بری نسبت کریں گے، اور لوگ کہیں گے بھائی اس مہینے کے اندر منع بھی کیا تھا، منحوس تھا، نحوست والا تھا۔ تو عرف عام کا خیال کرتے ہوئے اگر کوئی فی زمانہ اس چیز کا خیال کرتا ہے سفر میں شادی نہیں کرتی، تو اسلام بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے، اسلام بھی اسی بات کی طرف اشارہ دیتا ہے، مسئلہ بتاتا ہے کہ وہ نہ کرے، تاکہ اس کے اس رجحان کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر مزید یعنی اس مہینے کے بارے میں برے تصورات کو اجاگر کرنے کے خلاف اگر وہ نکاح نہیں کرتا اور قیام میں، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے بیان فرما دیا کہ لا سفرہ، حضور نے فرمایا کہ یہ منحوس مہینہ نہیں۔ جب حضور تشریف لائے لوگوں نے غلط اس کے تصورات، لوگ جو تھے زمانہ جاہلیت کی باتیں کرتے تھے یہ نحوست والا، تو حضور نے فرمایا لا سفرہ، اس کے اندر کسی قسم کی اس کے اندر بدشگونی نہیں ہے، کسی قسم کی نحوست نہیں ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا بدشگونی لینا، برا خیالات، برے تصورات ذہن کے اندر لانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بروز قیامت 70,000 بندوں کی بلا حساب بخشش فرمائے گا، بغیر حساب و کتاب اللہ نے جنت عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کی حضور ان کی خصوصیات ان 70,000 کی کیا ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصوصیات تو بہت ہے، لیکن اسپیسیفک جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے بدشگونی۔ تو نبی پاک نے فرمایا ان 70,000 لوگوں کی ایک خاصیت اور وصف خوبی یہ ہوگی، وہ بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، یعنی ذہنوں کے اندر اس طرح کے توہمات، رسم و رواج یا شبہات نہیں لاتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ بلا حساب ان کی بخشش بھی فرمائے گا۔ مفتی صاحب دیکھیں، ابھی آپ نے ایک بات کی، اس کے 2 پہلو سامنے آئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب ماہ سفر کے مہینے میں
شریعت اس بات کی پابندی عائد نہیں کرتی اور اس میں یہ نکاح شادی جائز ہے، جیسے ابھی آپ نے ایک دلیل دی حدیث مبارکہ سے، تو دوسری طرف آپ نے یہ کہا کہ علماء کرام نے کہا ہے، تو پھر علماء کرام اس پہ کیسے پابندی لگا سکتے ہیں جب شریعت ہی اس چیز کی اجازت دے رہا ہے، کام بھی جائز ہے اور جائز کام ہو رہا ہے، تو پھر یہ دلوں کے اندر تو پھر یہ چیزیں ذہنوں کے اندر تو آٹومیٹکلی آئیں گی، پھر ہم لوگوں کو کیسے اس کی راہ راست پہ لائیں گے؟ جی دیکھیں، مسائل کے حوالے سے چار ہمارے سورس ہیں جی جہاں سے ہمیں فقہ ملتی ہے، مسائل ملتی ہیں۔ جی جی سب سے پہلے قرآن ہے، جی پھر اس کے ٹھیک ہے بعد حدیث ہے، جی ٹھیک اس ہے کے بعد تیسرا اجماع ہے، اور پھر اس جی کے بعد قیاس ہے۔ جی ٹھیک یہ ہے چاروں کہیں کہ مصدر ہیں کسی بھی چیز کو آپ لینے کے لیے، آپ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے چار چیزوں کی طرف جائیں۔ سب سے پہلے قرآن میں دیکھیں گے، اگر قرآن سے دلیل مل جائے اس پہ جی عمل ٹھیک کریں ہے گے، حدیث کی طرف کی ضرورت اس وقت نہیں پڑے گی۔ قرآن کے اندر کوئی چیز نہیں مل رہی، پھر اس کے بعد دوسرا درجہ حدیث کا آتا ہے۔ اگر جی دونوں بالکل ٹھیک چیزوں ہے کے بعد پھر بھی اس کے بعد پھر فرمایا اجماع، اجماع جی کہ کہیں زیادہ کثیر تعداد میں لوگ اگر مسئلہ علماء بیان کریں کہ بھئی یہ مسئلہ اس طرح ہو سکتا ہے، جی اس پہ یہ ہو سکتا ہے، تو اسے کہتے ہیں اجماع، اور یہ بھی اسی طرح ہی امپلیمنٹ ہوگا، اسی طرح ہی عمل درآمد ہوگا اجماع کا جیسے قرآن و سنت کے اندر۔ چونکہ شارع اسلام حضور اسلام نے درجے بیان فرمائے، تو اجماع بھی اسی پر ہوگا، چونکہ امت کا اجماع ہے تو اسے بھی دین اور ہمارا اسلام اسی طرح کی اور اسے اہمیت دیتا ہے جیسے قرآن و سنت کا مسئلہ بیان ہو، چونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور پھر اس میں عرف عام کا جو ہے عرف، تو علماء نے یا جن لوگوں نے کہا کہ اگر نہیں کوئی بندہ کرتا اس مہینے کے اندر، تو انہوں نے اجماع کے طور پر لوگ جو ہے کثیر تعداد میں، اور یہ اجماع یہ نہیں کہ خاص کوئی متفقہ کوئی اجماع ہوا ہے، لیکن زیادہ رجحان لوگوں کا چونکہ معاشرے میں ہو چکا ہے، سمجھانے کے باوجود، کہنے کے باوجود، تو علماء نے بیان فرمایا کہ اس وجہ سے چونکہ دین کو اور نحوست والا مہینہ سفر کو کہیں گے اللہ کی بنائی چیز کو جو ہے اس کی طرف بری نسبت سے بچاؤ کے لیے رخصت دے دی، اجازت دے دی۔ اور اس کے بعد پھر قیاس ہوگا، قیاس کا درجہ ہوگا، بندہ خود غور و فکر کرے، ہاں یار یہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے علماء نے تیسرا چوتھا جو درجہ ہے اجماع اور قیاس کا، اس کے اندر کچھ اس کے اندر کہیں کہ آپ کو نرمی نکلتی ہے، اس کے اندر کوئی رخصت نکل آتی ہے، جبکہ قرآن و سنت کے اندر کیٹاگوریکلی کسی بھی طرح سے منع نہیں کیا گیا سفر کے مہینے میں شادی۔ دلیل میں نے آپ کے سامنے عرض جی کر میں دی۔ بھی آپ کی اسی بات کو لے رہا ہوں، جب آپ نے بھی کہا ہے کہ ایک چیز قرآن پاک سے مل جائے تو بہتر ہے، قرآن پاک سے وہ چیز نہیں ملی تو حدیث مبارکہ سے مل جائے، اگر حدیث مبارکہ سے نہیں ملتی تو پھر ہم اجتماع کی طرف آئیں، علماء کرام کی طرف آئیں۔ ابھی آپ نے ایک حدیث پڑھ کے سنائی اور آپ نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کی، تو جب یہ حدیث مل گئی ہے شریعت سے تو پھر ہم اس پہ قائم کیوں نہیں، پھر ہم دوسری طرف کیوں جا رہے ہیں، پھر ہمارے ذہنوں میں قیاس رائیاں کیوں آ رہی ہیں؟ اس کی کیا وجہ؟ جب ایک دلیل مل گئی ہے، حدیث مل گئی ہے، تو ہمیں اسی شریعت کے اوپر ہی رہنا چاہیے کہ اس چیز کی پابندی نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو ہمیں لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ڈالنی چاہیے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ جو منوست یا جو چیزیں سفر کے مہینے کے بارے میں ہیں ان کو آپ نکال دیں، کیونکہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا ہے وہ ہمارے لیے سنت ہے، ہمیں اسی کے اوپر رہنا چاہیے۔ جی بالکل، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے، اسی پہ عمل کرنا چاہیے بالکل۔ لیکن میں نے آج ذکر کیا کہ عرف عام کا بھی اسلام نے خیال کیا ہے، شارع اسلام حضور نے بھی اسی کی رخصت عطا فرمائی ہے۔ بے شک حدیث کے اندر وہ الفاظ ہیں، لیکن چونکہ لوگوں کے ذہنوں کے مطابق لوگ جو عرف عام ہے اس وجہ سے لوگ چونکہ اللہ کے اس مہینے کی طرف بری نسبت کرنا شروع ہو گئے، لہذا اس وجہ سے علماء نے رخصت دی ہے، جبکہ اصل بات تو وہی آپ کی ہے کہ بالکل حضور السلام کی بات پہ عمل کرتے ہوئے اگر سفر کے مہینے کے اندر کوئی نکاح جو ہے کرتا ہے تو بالکل جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں۔ ہماری دلیل وہی ہے، ہمارا بھی فوکس بھی اسی بات پر ہے کہ بالکل جائز ہے۔ ہاں عرف عام کا خیال علماء نے رخصت دی اس لیے فرمایا تاکہ لوگ اس مہینے کی طرف بری نسبت نہ کریں۔ جی اچھا مفتی صاحب، لوگوں کا ایک ذہنوں میں یہ بھی چیز ہے کہ یہ ماہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں سفر نہیں کرنا چاہیے، اس سے لوگ اوائڈ کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سفر کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ یا کیا کہیں کہ قرآن حدیث سے کہیں سے ثابت ہے کہ اس مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے؟ جی بالکل، ایسا کوئی بھی قرآن و سنت سے ایسی چیز ثابت نہیں ہے کہ سفر کرنا کو ممانعت ہے یا نحوست والا سفر یا نقصان کا خطرہ ہے، ایسی کوئی وجہ نہیں، نہ نقصان ہو سکتا ہے۔
جب اللہ تعالیٰ نہ چاہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ساری کائنات مل کر بھی کسی کو نقصان دینا چاہے تو اللہ اگر تیرا نفع چاہے تو اللہ پاک جو ہے تیرا نفع ہی کرے گا. اور اگر ساری دنیا مل کر بھی تجھے نفع دینا چاہے تو اللہ تیرا جب نقصان چاہے تو پھر وہ نفع نہیں دے. بعض لوگ اس مہینے میں کاروبار نہیں کرتے، کیا اس مہینے میں کاروبار کرنے میں کوئی پابندی ہے؟ جی بالکل. کاروبار کرنا جائز ہے؟ جی بالکل جی. رزق حلال کمانا تو یہ باعث برکت ہے. اس کے لیے تو اللہ پاک نے بیان فرمایا قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، کہ انسان رزق حلال کی تلاش کرنا، نکلنا، یہ سارا کاروبار کرنا، نئے کاروبار کا آغاز کرنا یا سفر پر جانا. سفر جو ہوتا ہے سین کے ساتھ ہے، سفر جو دوسرا ہے سفر خالی ہونا ایک مہینہ، وہ تھوڑا سا سفر یہ ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں سفر یہ سین والا ہے، تو یہ بھی ہمارے ناظرین یاد رکھے سواد کے ساتھ سفر کا مہینہ ہے، سفر المظفر کا مہینہ ہے، جبکہ سفر یہ سین کے ساتھ ہے، یہ اردو کا لفظ ہے. تو یاد رکھیں اس میں کاروبار کریں، سفر کریں، نکاح کریں، بالکل جائز ہے. قرآن و سنت کے اندر کس کی بالکل ممانعت نہیں ہے. جی مفتی صاحب، یہ تو ثابت ہو گیا کہ اس مہینے کے اندر کسی چیز کی روک تھام نہیں ہے، شریعت ہر چیز کی اجازت دیتی ہے. تمام جو اسلامی مہینے ہیں اسی طرح سفر کے مہینے میں بھی تمام کام جائز ہیں. تو اس کے علاوہ اب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ سفر کے مہینے میں کون سے ایسے ہمیں ورد ہیں وہ کرنے چاہیے، خاص کوئی ایسا عمل کرنا چاہیے، خاص کوئی ایسی تسبیح کرنی چاہیے، اس کے متعلق ذرا آگاہ کیجیے گا. جی لوگوں کے رجحان جو ہے جیسا کہ اس کے بارے میں لوگوں نے ذہنوں کے اندر جو طرح طرح کے سوالات ہیں جو آپ نے کیے ہیں، جی تو دیگر مہینوں کی طرح اس مہینے کے اندر بھی اللہ رب العزت کا ذکر اذکار کرنا چاہیے اور کثرت کے ساتھ فرمایا توبہ استغفار کرنی چاہیے. ہاں اس مہینے کے اندر بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں یہ بلائیں اترنے کا مہینہ ہے، اور بعد کئی کتابیں تو ایسے بھی نظر سے گزرتی ہیں جس میں بلاؤں کی تعداد ہی بتائی گئی 1,01,100 اتنی بلائیں. تو ایسی کوئی وجہ نہیں، بلائیں اترنے کا کوئی منع نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سفر کے مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. پھر بھی فرمایا اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے. وجہ یہ تھی لوگ نکلتے تھے اور جنگیں کرتے تھے سارے مہینے اس طرح. تو اگر لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ اس طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں تو پھر اس نظر سے بھی اپنے گھر کی حفاظت سارا سال ہی بندہ مانگتا ہے. اس مہینے کے اندر انسان اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے، کثرت سے اللہ کی عبادت کرے، نوافل کا اہتمام کرے، خاص اذکار جو دیگر مہینوں کے اندر کم کرتا تھا اس مہینے کے اندر زیادہ کرے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں کے مطابق اگر کچھ چیز ایسی ہے بھی ہے تو اللہ پاک اسے دور کر دے. اللہ پاک ہر طرح کی بلائیں پریشانیاں اس ملک سے بھی، اس دین سے، ہمارے لوگوں سے دور ہی رکھے، تاکہ اگر مشکلات آئیں گے تو اس وجہ سے لوگ چونکہ اللہ کے مہینے کی طرف نسبت کر دیں گے. تو اس چیز کے بچنے کے لیے کہ اللہ پاک ان کے ذہنوں سے ایسے مہینوں کی حفاظت فرمائے، ان کی تحفیظ فرمائے، تو اس مہینے میں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. مفتی صاحب، اس مہینے میں ماہ سفر کے مہینے میں جیسے لوگ نفلی روزے رکھتے ہیں تو یہ روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں؟ جی ایام بیس کے روزے جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے فرمایا 13، 14، 15 چاند کی 13، 14، 15 کے روزے رکھنا یہ اچھا عمل ہے. ہر مہینے کے اندر اس کو رکھیں، یا صوم داودی رکھ لیں، ایک روزہ ایک چھوڑ دینا اگر اللہ پاک توفیق دے. چونکہ نفلی روزہ ہے تو کوشش کریں جمعرات کا روزہ رکھ لیں، یا جمعے کا روزہ یا پیر کا روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. عرب کے اندر آپ ابھی بھی چلے جائیں، تشریف لے جائیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں کے لوگ کثرت کے ساتھ جمعرات کا اور پیر کا روزہ رکھتے ہیں. تو اس مہینے کے اندر نفلی روزوں کا بھی رجحان ہونا چاہیے کہ دیگر عبادات کے ساتھ اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ پاک نظر میں حیا پیدا کرتا ہے، اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بری صحبت، بری سنگت سے بچانے کا بہترین ذریعہ، اپنے نفس کو برائی سے بچانے کے لیے، نفس امارہ کے حملوں سے بچنے کے لیے، نفس مطمئنہ کی طرف سفر کرنے کا بہترین رستہ وہ روزہ رکھنا ہے. حضور کی زندگی سے، انبیاء کی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے. اس مہینے میں روزے بھی رکھے جائیں نفلی، لیکن اپنی طاقت کے مطابق، اپنی صحت کے مطابق. اسلام نے چونکہ اس کا بھی خاص جو ہے ذکر کیا کہ اگر طاقت ہو، ساتھ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے فرمایا اگر تمہاری طاقت ہو، یعنی فرض روزہ بھی ہے تو اس کے اندر بھی اگر بندہ بیمار ہے تو بیماری میں روزہ چھوڑ سکتا ہے. سفر میں جانا ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے، تو اس سے بدرجہ اولا
اس مہینے کے اندر چونکہ نفلی روزوں کا ذکر ہے تو اس وجہ سے انسان مشقت نہ پڑے، چونکہ یہ مہینے چونکہ ایشیا کے اندر ہمارے ملکوں کے اندر پاکستان خصوصاً جو ہے گرمی کے مہینے ہیں، جون جولائی کے مہینے ہیں، سخت گرمی ہے، سخت شدت کی گرمی ہے، تپش ہے، تو اس مہینے کے اندر انسان اپنی صحت کا چونکہ بار بار پانی کی طلب ہوتی ہے تو بندہ ایک نفل کی وجہ سے اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالے۔ جی مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، لوگوں کے ذہنوں کے جو سوالات تھے آج آپ نے ان کو کلیئر کیا۔ تو ناظرین یہاں سے ثابت ہوا مفتی صاحب کی بات سے، ان کی دلیل سے، کہ سفر کا مہینہ ہمارے اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں شریعت نے آپ کو کوئی بھی جائز کام کرنے سے نہیں روکا۔ اس مہینے میں نکاح کیا جا سکتا ہے، سفر کیا جا سکتا ہے، کاروبار کیا جا سکتا ہے، عبادات جیسے دوسرے مہینوں میں کی جاتی ہیں ویسے کی جائیں۔ ہاں خاص ورد مفتی صاحب نے بتایا ہے کہ آپ استغفار کی تعداد زیادہ بڑھائیں، توبہ استغفار زیادہ کریں۔ سفر کے مہینے میں آپ کے شریعت کے طور پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کا دل ذہن اگر کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا تو آپ کی خود کی مرضی ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی قرآن و حدیث کے مطابق ماہ سفر کے مہینے کے حوالے سے آپ کو پوری جو علم کی باتیں وہ بتائی جائیں۔ باقی جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے ذکر کیا بلاؤں کے حوالے سے، تو ناظرین ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب اللہ بارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، ہر دن ایک چیز پیدا کی، اسی طرح قصص الاولیاء میں ذکر آتا ہے، قصص الانبیاء میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ بروز منگل والے دن اللہ بارک و تعالیٰ نے دکھ، تکلیفیں اور مصیبتیں پیدا کیں، تو اس دن بھی استغفار کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ شریعت آپ کو کوئی بھی جائز کام کرنے سے نہیں روکتی۔ ہمارا آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہے کمنٹس باکس میں بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، فالو کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو، معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ محمد ندیم باجوہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔